بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آج دیگر امراض کے ساتھ آنتوں کے امراض بھی بہت کثرت سے لاحق ہو رہی ہیں، اور اس کی بڑی وجہ آج ہماری زندگی کے اندر خوراک کے حوالے سے بہت زیادہ بے اعتدالی موجود ہے۔ ہم ایک طرف یا تو بہت چٹپٹی چیزوں کا استعمال کثرت سے کرتے ہیں، یا دوسری طرف یہ ہے کہ بہت ہی ٹھنڈے مشروبات، گرمیاں جو ہی شروع ہوتی ہیں تو انتہائی درجے کے ٹھنڈے مشروبات کا استعمال ہمارے یہاں بڑھ جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں معدے اور آنتوں کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ کون سی اشیاء اس وقت ہمارے لیے مفید اور فائدہ مند ہے۔ دوستو، ایک بات یاد رکھنا، قدرت کی بنائی ہوئی تمام چیزوں میں سے کوئی چیز بھی فی نفس ہی بری نہیں ہے۔ اس کائنات میں شر فی نفس ہی نہیں ہے۔ اگر کسی چیز کے اندر نقصان یا شر موجود ہے تو وہ محض نسبتی ہوتا ہے، یعنی اس شخص کی نسبت کے اعتبار سے جو مریض ہے اس چیز کے اندر تکلیف اور شر ہو سکتا ہے، وگرنہ فی نفس ہی تو شر نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کائنات کے اندر چیز موجود ہے وہ ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہو۔ وہ فی نفسی تو مفید ہے، لیکن ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہونا اس کا ضروری نہیں ہوتا۔ یہ بھی آج بہت بڑی کوتاہی اور غفلت ہے کہ میڈیا پر، سوشل میڈیا پر بہت سارے نسخہ جات، وہ جب ہمارے بیمار اور مریض صاحبان سنتے ہیں تو وہ دھڑا دھڑ ان نسخوں کو بنا کر استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے کسی معالج سے رہنمائی لینا وہ ضروری نہیں سمجھتے۔ وہ نسخہ برا نہیں ہوتا، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آیا وہ واقعی اس کی بیماری یا اس کے مزاج یا اس کی حقیقت سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں۔ اس کا تعین ایک معالج ہی کر سکتا ہے۔ تو ہر صورت اپنے معالج سے ضرور رہنمائی لیا کریں۔ تو آج آنتوں کے امراض میں سے ایک مرض جو کثرت سے آج اس کی شکایت پیش آ رہی ہے وہ ہے دستوں کا آنا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کھانا کھا کر پخانہ آ جاتا ہے، پتلے دست آ جاتے ہیں، اور اکثر جو ہے دن میں کئی مرتبہ دست آنا شروع ہو جاتے ہیں، لوس پیٹ رہتا ہے، تو یہ تکلیف بعض لوگوں کو مستقل ہو جاتی ہے۔ تو عزیز دوستو، اس کا جب مستقل ہو جاتی ہے تو اس کا نام سنگ رہنی بھی لوگ رکھتے ہیں کہ سنگ رہنی یہ ہمیشہ گویا کہ ساتھ ساتھ ہی رہتی ہے، زندگی کے ساتھ ہی۔ اس میں بہت ساری مفید اور کارآمد اجزاء غذا کے وہ بھی ضائع ہوتے رہتے ہیں، اور انسان کی صحت اس طریقے سے آہستہ آہستہ نڈھال اور کمزور ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس کا ایک تو پراپر اپنے معالج کی رہنمائی میں علاج کروائیں۔ دوسرا، میں یہ چند ایک چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ جو دستوں کے مریض ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ضرور شفا عطا فرمائے گا۔ ایک تو صبح کا ناشتہ ہمیشہ آملے کا مربع کھا کر اوپر سے دودھ پتی کا 1 کپ پی لیں۔ 7 عدد 8 عدد عمر کے اعتبار سے 7 9 10 تک دانے مربع آملہ کھا کے دھو کر ان کو استعمال کریں۔ شیرہ کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ صبح استعمال کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر پھر بھی بھوک کا احساس ہو یا ضرورت ہو تو پھر کشمش اور بھنے ہوئے چنے ان کا استعمال کریں۔ دوپہر کو آپ یہی بھنے ہوئے چنے اور کشمش بھی استعمال کر سکتے ہیں خوراک میں، اور پھر اس کے ساتھ بھنا تلا گوشت بھی آپ کے لیے مفید ہے، بشرطے کہ بکرے کا ہو یا بڑا گوشت ہو، اس کا استعمال خوراک میں رکھیں۔ روٹی بہت کم استعمال کریں، ان چیزوں کا استعمال کثرت سے کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 2 نسخے آپ بنا لیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ان کے استعمال سے آپ کو اللہ اس تکلیف سے، دستوں کی تکلیف سے ضرور چھٹکارا عطا فرمائے گا۔ ایک نسخہ تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو ہماری طبی اصطلاح اور زبان میں تریاک کے معدہ کا نسخہ کہتے ہیں۔ تریاک کے معدہ کا نسخہ یعنی تریاک کے معدہ اور امعاء کا نسخہ، آنتوں اور معدے کا نسخہ ہے یہ۔ اس میں ایک طرف اجوائن ہے اور دوسری طرف پودینہ، اور تیسری چیز جو ہے گندک آملہ سار ہے۔ یہ تینوں چیزیں برابر وزن لے لیں اور ان کا باریک صفوف بنا لیں۔ 1000 mg کا کیپسول وہ آپ نے 2 صبح 2 دوپہر 2 شام کھا لینے ہیں۔ اور اس کے ساتھ آپ نے ایک اور نسخہ بنوانا ہے
وہ ہے لونگ، دارچینی اور جلوتری۔ اس کا نسخہ یہ باریک پاؤڈر اور سفوف بنوا لیں، اور اس کے بھی 1000 mg کے کیپسول ایک صبح، ایک دوپہر، ایک شام استعمال کریں لونگ دارچینی کے قہوے کے ساتھ۔ 3 عدد لونگ ڈالیں اور ایک ٹکڑا دارچینی کا ڈال کر 2 کپ پانی میں پکائیں، اور اتنا پکائیں کہ 1 کپ پانی رہ جائے، تو حسب ذائقہ اس کو میٹھا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ تینوں وقت اگر اس دوا کو استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کی آنتوں کی تکالیف جو اس قسم کی ہوتی ہیں، جس سے موشن بار بار آ جانا، لوز موشن آنا، مروڑ پڑنا، اس میں انشاءاللہ آپ کو بہت اس سے فائدہ ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں حکیم عثمان غنی کو، اور یقیناً ہماری یہ بات چیت آپ کے لیے مفید ہوگی، آپ کے پیاروں کے لیے مفید ہوگی، اس لیے خود بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے پیاروں کو بھی یہ ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔